لیکن سب سے پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ایک بار پھر رشیا جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے ٹو پریزیڈنٹ پوٹن ہز ریڈینس ٹو اٹینڈ برکس سمٹ ان کازان. اب تربات نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا جاری. تربات نیول بیس پر حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں. کروا سکتے کیونکہ آپ نے تو جو سوئٹزرلینڈ میں ڈکلیریشن ایشو ہوا تھا آپ نے اس کو بھی آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا یا آپ نے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا تھا. تو آپ انڈیا کی مدد ہے اب امریکہ کو چاہیے. یہ ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں جب نریندر مودی صاحب یوکرین گئے تو کسی نے یہ سوچا نہیں تھا یا کچھ ایسا پلان میں تھا نہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ سمٹ ہو رہی ہے برکس سمٹ, ہم پہلے سے جانتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نیوتا گیا تھا پاکستان کی طرف سے. پاکستان نے دعوت نامہ بھیجا ہے مودی صاحب کو کہ وہ تشریف لے کے جائیں پاکستان اور اٹینڈ کریں ایس سی او سمٹ. اس کے لیے آپ نہ ہی سمجھیں کیونکہ اس کے لیے کوئی یس نہیں کیا گیا. انڈیا کی طرف سے ایس سی او سمٹ کے لیے یس نہیں کیا, لیکن برکس کے لیے انہوں نے فوراً یس کر دیا. حالانکہ ایس سی او برکس سے پہلے اور برکس بعد میں ہے, لیکن پھر بھی برکس کا کنفرمیشن دے دی گئی کہ جی مودی صاحب رشیا جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات بھی کریں گے. کچھ اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے شی اور شہباز اس کو اگنور کر کے پوٹن کو امبریس کیا. کیا یہ بات غلط ہے؟ یہ بات غلط اس لیے نہیں ہے کہ ابھی وہ رشیا سے ہو کر گئے ہیں, لیکن ایک بار پھر جو ہے معافی چاہتی ہوں میں آپ سے. جی ایگزیکٹلی. تو ایک بار پھر جو ہے وہ پھر وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. اب ایس سی او کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بات تھی کہ جی ایس سی او میں ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب تشریف لے کے جائیں. ہم پہلے ہی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ نہ ہی سمجھو. ایسا بہت مشکل ہے کہ پی ایم مودی ایس سی او میں جائیں گے. بہت مطلب امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا سر, یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے گا وہ جو کہتے ہیں ہاں جی تسی نہ ہی سمجھو, لیکن برکس کے لیے انہوں نے کر دیا. اب دیکھیں ایک تو اس کا کوئی کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کہ برکس ایک بڑی سمٹ ہے. آپ جانتے ہیں برکس میں دنیا کی کون کون سی پاور, ویسے تو برکس میں جو کنٹریز شامل ہیں اس میں اب پاکستان بھی برکس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ کتنے ہی کنٹریز جن کو انڈیا نے شامل کروایا ہے برکس کے اندر داخل کروایا ہے, پاکستان کے اگر انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے تو پاکستان کے تمام مسائل کا, تمام ایشوز کا جو ریزالو کرنے کا طریقہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا پاکستان کو بھی برکس میں لے جا چکا ہوتا اگر انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہوتے, یعنی یہ کہ نبھ رہی ہوتی, اچھے تعلقات ہوتے, ریلیشنز ہوتے, تو پاکستان کی بھی برکس میں جانے کی کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. صرف ایک بار کہتے آپ مودی صاحب کو کہ مودی صاحب آپ کے ہمسائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم برکس میں شامل ہوں. آپ نے افریقن کنٹریز کو اور کتنے ہی ایشین کنٹریز کو اس کے اندر شامل کروا دیا, تو ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ضرور جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, لیکن ایسا اب ذرا مشکل سے ہی. اب برکس میں دیکھیں کہا تو جا رہا ہے, لیکن لیٹس سی. اچھا اب اس کے اندر جو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جائیں گے تو پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کی ملاقات ہوگی, بلکہ اس کے اوپر خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کے بائی لیٹرل ایشوز اور خاص طور پر کافی ایگریمنٹس کے اوپر گفتگو ہونی ہے. کافی ایگریمنٹس انڈیا اور رشیا کے اس وزٹ, مودی صاحب کے یہ جو اب وزٹ آنے لگا ہے اکتوبر میں, اس میں بھی ایگریمنٹس ہوں گے. اور جو یوکرین اور رشیا کا ایک اس وقت چل رہا ہے معاملہ, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مودی صاحب پہلے رشیا اور پھر یوکرین پہنچے, اس میں بھی ان کے ٹاکس ہو سکتی ہیں, پاسبلٹی ہے, کیونکہ رشیا نے اور پریزیڈنٹ پوٹن نے یس کیا ہے بات چیت کرنے کو, ڈائلاگ وہ کر رہے ہیں. اور پہلے بھی جو انہوں نے جنگ کی بات کی, تو ابھی بھی جب وہ جائیں گے تو دیکھیں ایک طرف یہ جو وزٹ ہے یہ صرف برکس کے لیے ہی نہیں, بلکہ جو اس وقت ایک ڈپلومیٹک موو لے کر چلے ہیں مودی صاحب, اس کے لیے بھی بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے کہ اس دوران ایسی میٹنگز اور ایسی بہت ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے یوکرین سے واپسی کے بعد پوٹن کال پہ تو بات کر لی, ڈائل تو کر لیا, فون کال پہ تو ہو گئی, لیکن اب وہاں پر پہنچ کر بھی پریزیڈنٹ پوٹن سے وہ بات کریں گے. تو کیا جو انڈیا کی طرف سے فوراً
اس کو کنفرم کیا گیا ہے برکس کے سمٹ میں جانے کو. تو اس وجہ سے بھی ہے کہ اب یہ ایک اور ملاقات ان کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بند کروانے میں ہو سکتا ہے کوئی نکل گیا ایسا موقع. لیکن اگر ہم اس کو اس طرح نہ بھی لیں تو تب بھی برکس میں تو انہوں نے جانا ہی تھا. لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ان کا جانا بہت ضروری لگتا ہے, کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بات کریں گے جنگ کے حوالے سے بھی. دوسری سمٹ کس طرح کروا سکتے ہیں, پھر آپ آئل لے رہے ہیں جی رشیا سے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا یہ آرگومنٹ کہ آپ نے دنیا کی پرائسز کو کم رکھا ہوا ہے, یہ سارا مطلب یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ بلینز کے حساب سے ڈالرز کے حساب سے آئل لے رہے ہیں اور پھر اس کو ریفائن کر کے دنیا کو بیچ رہے ہیں, تو یہ سارا سیلف انٹرسٹ ہے. اور آپ نے اپنے سیلف انٹرسٹ میں جو ہے یوکرین کو بالکل آپ نے ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے شارٹ شفٹ دی ہوئی ہے آپ نے, اور یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ یا تو رشیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بات نہ کریں کہ ہم UN چارٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انٹرنیشنل لا کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر میڈیشن کی بات بھی انہوں نے کہا کہ بھارت اس قابل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میڈیٹ کروا سکے, کیونکہ بھارت ہمیں یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم کرائمیا کو بھول جائیں. کرائمیا کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں؟ گو کہ ٹھیک ہے 2014 کو رشیا نے انیکس کیا, لیکن وہ ہمارا حصہ ہے, ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ہمیں بھارت سے یہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیشن اس پوزیشن میں ہے کوئی میڈیٹ کروا سکے. میرا بھی یہی تاثر تھا کہ بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کہ امریکہ نے پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کو اپریشیٹ کیا, لیکن اب پریزیڈنٹ زیلنسکی کا جو انٹریکشن تھا بھارت کے میڈیا کے ساتھ, اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ زیلنسکی صاحب بھرے پڑے تھے, اور وہ مودی صاحب کو بس ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ مودی صاحب کو ایسی کھری سنائیں کہ مودی صاحب کے 14 طبق روشن ہو جائیں, اور وہی ہوا. کیونکہ اب جو انڈیا کا میڈیا آپ دیکھیے یا وہاں کے اخبارات پڑھیے تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو سابق سفارتکار ہیں بھارت کے, وہ ان میں سے جو بہت ویل نون سفارتکار بھی ہیں, وہ بڑا تنقید کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی پر کہ آپ کیوں گئے, کہ یوکرین جانا ہی نہیں بنتا تھا, بڑا ایل ٹائمڈ وزٹ تھا, آپ نے US پریشر میں آپ چلے گئے, لیکن اب آپ یہ وزٹ جو تھا بالکل اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ رشیا گئے 9 جولائی کو, وہ ایک پچھلے کئی سالوں سے 22-23 سالوں سے اینول سمٹ ہو رہی ہے روس اور بھارت کے درمیان. تو اگر وہ گئے کہ وہ تو ایک اسی پروسیس کا حصہ تھا, تو اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ بیلنس صاف کرنے کے لیے چلے گا. اور زیلنسکی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو بیلنسنگ کا کام آپ کر رہے ہیں یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے, نا ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں, کیونکہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ایسا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے جس کے دونوں سائڈ پہ امپورٹنٹ تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی ہیں. اب چائنا کے امریکہ سے اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ, لیکن ان کے رشیا کے ساتھ ضرور اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, اب کویشچن یہ آتا ہے کہ نریندر مودی گئے وہاں پہ, اور ایک کویشچن یہ تھا کہ پریشر ڈالا ویسٹ نے, امریکہ نے, کہ نہیں مودی کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن مودی جو ہے وہاں پہ گئے, اور آپ نے کو یاد ہوگا کہ جب زیلنسکی نے یہ بار بار کہا کہ نریندر مودی کے پوٹن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ جنگ بند کروا سکتے ہیں, کوئی ڈائلاگ کرا سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا جو ہے اس کو یہ چیزیں پچ کی گئی ہیں, انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں.